حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ جو در سے پوچھو تو دیوار سے جواب آئے، یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم آن قائم۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص علم کے حصول کی کوشش میں آگے بڑھتا ہے اور علم کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو علم کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور اسے نہیں پاتا اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد و محفوظ کردہ افراد کو دیکھنا چاہے تو پس اسے چاہیے کہ وہ طالب علموں کو دیکھے، کیونکہ طالب علم کا علم کی جستجو میں اٹھنے والا ہر قدم کے بدلے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر تعمیر کرتا ہے۔ طالب علم گو زمین پہ چلتا ہے جبکہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہاں نکتے والی بات یہ ہے کہ زمین اشرف المخلوقات کے لیے حصول علم پہ استغفار کرتی ہے، تو استغفار کی کتنی اہمیت ہے اور اشرف المخلوقات کو کس قدر استغفار کرنا چاہیے، اور خاص کر عالم شباب میں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ انسان نوجوانی میں چونکہ اس کی دلچسپی کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، اس میں وہ کس طرح عبادت الہی کی طرف مائل ہوتا ہے، کس طریقے سے توبہ و استغفار کی جانب مائل ہوتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچا سکتا ہے، کس طرح معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اور موجودہ دور کے حساب سے اس وقت ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان جن مسائل کا شکار ہیں عملی طور پہ اور ذہنی طور پہ، اس پہ گفتگو کے لیے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ نجف سے ایک انتہائی قابل شخصیت موجود ہیں۔ آپ کا نام ہی آپ کا تعارف ہے، آپ علمی حلقوں میں بہت معروف ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید علی مہدی الغروی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آغا؟ الحمدللہ سجاد صاحب، انشاءاللہ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے۔ جی الحمدللہ۔ آغا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنے انتہائی بزی شیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولا سلامت رکھے۔ آپ کو بھی، الہی آمین۔ آغا، یوتھ کے مسائل، آپ کا چونکہ انٹریکشن رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، ایک پبلک ڈیلنگ ہے، ظاہر ہے لوگ علماء کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے روزمرہ کے، جو کہ کچھ عملی ہوتے ہیں کچھ ذہنی ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اسلام جو کہ بہت زیادہ زور دیتا ہے جوانی کی عبادت کے اوپر اور بہت تاکید کرتا ہے اس چیز کی، تو اس کی تھوڑی سی ہمیں تمہیداً بتائیے گا کہ جوانی میں عبادت کی اس قدر تاکید کیوں ہے؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواجد لا من اللہ الموجود لا من علہ، والصلاة والسلام علی المبعوث لأشرف من اللہ وعلى آلہ النجوم۔ أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين ظلموا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله۔ دیکھیں سجاد صاحب، پہلے تو آپ تمام حاضرین اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جوانی اور زندگی کے اندر جو ایک مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا انسان کا، جی، یہ مرحلہ انسان کا، اس مرحلے کے اندر انسان ہر چیز کی لذت کو حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح، چاہے وہ گناہ کی لذت ہو، چاہے وہ عبادت کی لذت ہو، کیونکہ وہ اس مرحلے کے اندر ہر چیز پر وہ عروج پر جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے جائے، چاہے وہ گناہ کی وادیوں کے اندر اترتا چلا جائے، تو انسان جوانی کے مرحلے میں جو ہے وہ ہر چیز کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، کیونکہ شیطان نے بھی تو کہا ہے نا کہ پروردگار نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا، جب اس کو نکالا تو اس نے کہا کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں پروردگار جا تو رہا ہوں مگر بے فکر رہے کہ میں سب کے سب کو اغوا کر لوں گا۔ اور روایت کے صحیح، اندر یہ ملتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، میں پروردگار اغوا کر لوں گا تیرے بندوں کو، سب کے سب کو، الا عبادک، مگر یہ کہ کچھ بندے تیرے ایسے ہوں گے جو کہ مخلص ہوں گے تیرے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ سب پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ جب شیطان نے یہ کہا نا پروردگار سے، تو حضرت آدم جو تھے نا پریشان ہوئے کہ پروردگار یہ تو میری اولاد کو اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ تو میری اولاد کو، میں جانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میری اولاد کمزور ہے۔ پھر پروردگار نے کہا کہ نہیں آدم تو پریشان نہ ہو، اگر تو پریشان ہو رہا ہے تو میں تیری اولاد کے لیے ایک اچھی چیز یہ کرتا ہوں کہ اگر یہ گناہ کریں گے تو میں گناہ ایک لکھوں گا، اگر یہ کوئی نیکی کریں گے تو میں نیکی ایک نہیں لکھوں گا بلکہ نیکی لکھوں گا 10 گنا زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تو یہ کہ جب وہ نیکی کریں گے تو لکھوں گا نہیں، ایسا نہیں، اگر یہ نیکی کا سوچیں گے بھی تو لکھ دوں گا۔ سوچیں گے بھی، ہاں، نیکی کا یہ سوچیں گے، مثال کے طور پر باتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات کو یہ سوچ کر سوتا ہے کہ بس صبح جو ہے نماز فجر کے لیے اٹھیں گے، جی، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھ پاتا، تو روایت کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت جو ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کے عمل کے اندر کوئی نقص آ جائے، کوئی کمی آ جائے، انسان جو ہے وہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے باتوں کا، لیکن نیت کے اندر، انسان کی نیت کے اندر جو ہے نا کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، کوئی نقص نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے کہ اگر انسانی جوانی کے اندر عبادت کرے تو ایک بوڑھا جو کہ عبادت کرے اور ایک جوان جو کہ اپنی جوانی میں عبادت کرے، اس کے اندر 70 گنا کا فرق ہوتا ہے، 70 گنا کا فرق ہوتا ہے۔ روایت کے اندر ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ما من شیء احب الی اللہ الا من شاب تائب، پروردگار کسی چیز کو اتنا پسند نہیں کرتا، کسی بھی چیز کو اتنا پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ ایک توبہ کرنے والا جوان، توبہ کرنے والا جوان جو ہے وہ پروردگار کے انتہائی نزدیک ہوتا ہے، انتہائی نزدیک ہوتا ہے۔ تو جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا نا یہ جوانی جو ہے نا، انسان دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے اس طرف نماز کی طرف تقریباً پرہیزگار بنتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جوانی کے اندر ہمیں ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ جوان جو ہوں وہ اس طرف آئیں۔ وجہ یہ کہ دیکھیں یہ اس چیز میں کمال نہیں ہے کہ انسان کی ذات کے اندر، انسان کے جسم کے اندر جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی تو پھر وہ عبادت کر رہا ہے، نہیں، ایک ایسا جوان جو کہ گناہ کرنے پر طاقت رکھتا ہو، گناہ کرنے پر اختیار رکھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ اختیار کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو روکے تو روایت میں ملتا ہے کہ وہ ایسے مجاہد کی طرح جو کہ رسول کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ کیا کہنا ہے، یعنی رسول کی صف کے اندر، یعنی رسول کے ساتھ مل کر جو وہ جہاد کر رہا ہے، ایسے مجاہد کی اس کی اہمیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ دیکھیں بڑھاپے میں تو ہر انسان عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ ایسی وجہ جب کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں تو پھر وہ عبادت بھی کر سکتا ہے، جب کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں تو پھر وہ جو ہے وہ رات کو اٹھ بھی سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر تو اس عمر میں جا کے تو انسان کو نیند ہی نہیں آتی نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ پھر وہ اتنا نہیں سوتے جتنا جوان سوتا ہے۔ تو یہی وجہ کہ شیخ سعدی نے کیا بہترین شعر لکھا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا، جوانی کے اندر عبادت کرنا اور جوانی کے اندر توبہ کرنا، یہ جو ہے یہ شیوہ پیغمبری ہے، شیوہ پیغمبری ہے۔ وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار، پیری کے اندر یعنی بڑھاپے کے اندر تو ایک ظالمی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، بڑھاپے میں تو ظالمی اور قدرت رکھتا نہیں کسی اور چیز کے اوپر، تو بالکل ایسی بات ہے نہیں، اگر قدرت رکھتا بھی ہو تو پھر وہ تو پروردگار جانتا ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ مرحلہ نکل گیا اس کا، ایک زندگی گزار چکا ہے وہ،
بالکل صحیح, تو بالکल یہ صحیح. کہ پروردگار سے دعا کرنی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے گناہ کر کر کے وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے پروردگار کی ذات سے کہ نہیں یار پروردگار مجھے کیسے معاف کرے گا, مطلب میں تو بہت گنہگار ہوں. یہ دیکھنے کو ملتا ہے مسائل ایسے اکثر جوانوں کے میرے ایسے آتے ہیں کہ بڑا گناہ کر دیا. میں نے کہا بھائی کتنا بڑا گناہ کر دیا, تم کافر ہو گئے, جی تم مشرک ہو گئے ہو. کہا نہیں کہ میں کافر تو نہیں ہوں, میں مشرک تو نہیں ہوں. میں نے کہا کہ وہ پروردگار بڑا رحمان ہے, بڑا رحمان ہے. اس کی میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے سلام تلاوت کی یہی تو کہہ رہی ہے کہ قل یا عبادی, پروردگار کہلوا رہا ہے, محمد عربی خود نہیں کہہ رہے بلکہ پروردگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد ان کو کہہ دو یا عبادی, اے میرے بندے, الذین ظلموا علی انفسہم, کہ وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, گناہ کی صورت میں اپنے نفسوں پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو روایت کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب پروردگار نے اس آیت کو نازل کیا اور یہ آیت آئی نا, تو شیطان اور شیاطین کے جو جیالے تھے, مطلب جو اس کے چھوٹے شیطان تھے, جو اس کے ماتحت کام کرنے والے تھے, وہ سب چیخ مار کے روتے ہوئے ابلیس کے پاس آئے. کہتا ہے کہ اپنے مالک کو کہتے ہیں شیطان, اے سرتاج, اے ہمارے بادشاہ, تو سب سے بڑا شیطان ہے, تو ہمیں یہ بتا کہ ہم اتنی مشکلوں سے ایک جوان کو بہکاتے تھے, اس سے نماز چھٹواتے تھے, اس سے گناہ کرواتے تھے, اس سے گانے سنواتے تھے, اس کو مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے, ہم نے اتنی مشکلوں سے اس سے گناہ کروا لیا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ پروردگار کہہ رہے کہ اب تم نے گناہ بھی کر لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. یہ تو جو کچھ ہم نے کیا, یعنی شیطان جو ہے وہ التجا کر رہے ہیں اپنے, یعنی گریا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے گناہ کروا دیا. اب یہ کون سی نئی چیز آ گئی کہ پھر بڑا جو ابلیس تھا اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو. کہا کیوں؟ کہا اب تم ایک نیا کام کرو. اب نیا کام یہ کرو کہ ان کے ذہن میں نئی امیدیں پیدا کرو تاکہ یہ اس طرف آ ہی نہ سکے, یعنی ان کے پاس توبہ کا خیال ذہن میں آئے, یہ طرف آئی نہیں. ان کے ذہن میں نئے جو ہے وہ امیدیں ایجاد کر دو کہ انسان ہوتا ہے نا کہ نہیں یار ابھی تو میں 24 سال کا ہوں, ابھی تو میں نے یو ایس جانا ہے, اور ابھی تو میں نے گرین کارڈ حاصل کرنا ہے, ابھی تو میں نے جو ہے مرسیڈیز کو بیچ کے جو ہے بینٹلی لینی ہے, ابھی تو میں ملٹی ملینر بن جاؤں گا, اور میں جو اپنا ایک بنگلہ ہوگا, اپنا ایک یارڈ ہوگی. اس طریقے کے انسان کے ذہن میں خیال, یہ امیدیں ہیں, بات سمجھ رہے, یہ ہیں امیدیں. انسان جب امیدوں کے سہارے جینے لگتا ہے نا تو اس کو اس طرف خیال بھی نہیں آتا کہ وہ توبہ کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں آئے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے, یہ تو ہے ہی گناہ, یہ تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ گناہ کر گئے. صحیح, یہ بھی توفیق ہوتی ہے, ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان نے گناہ کر لیا. نہیں, یہ بھی مومن کے لیے جواب نہج البلاغہ خطبہ حمام کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کوئی خطا سرزد ہوگی, تو پھر وہ اس کی طرف فوراً متوجہ ہوتا ہے, پروردگار کے بارگاہ میں اسے کو پتہ لگتا ہے. اور جیسے کہ واجبات ہوتے ہیں نا, انسان کے کچھ واجبات ہوتا ہے, واجب فوری ہے, واجب فوری. جیسے کہ ایک واجب فوری کی ایک مثال تو کہتے ہیں کہ مسجد اگر نجس ہو جائے تو واجب فوری ہے کہ آپ اس مسجد کو پاک کریں فوراً. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کے آپ پہلے مسجد کو پاک کریں, یہ واجب فوری ہے. یا اگر کوئی قرض کا مطالبہ کر دے, کوئی آ جائے گا کہ میرے پیسے واپسی دو, آپ کو چاہیے کہ آپ نماز توڑ کے اس کے پیسے واپسی. اسی طرح سے واجب فوری ہے کہ انسان سے جب کبھی چھوٹی موٹی خطا سرزد ہو جائے تو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں پہلی فرصت میں توبہ طلب کرے. واجب فوری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب آغا, بہت خوب. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں, اپنا پہلا سوال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نازش ہے, میرا تعلق کراچی سے. مولانا صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی تسبیحات پڑھتے ہیں روزمرہ زندگی میں, جیسے سلوات کی تسبیح بھی پڑھتے رہتے ہیں, اما یہ جی وہ آیت کریمہ وغیرہ, یا کوئی بھی تسبیحات جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں. تو جیسے میں اپنا خود کا ذکر کروں تو میں نارملی جب سلوات پڑھ رہی ہوتی ہوں تو محمد و آل محمد پر, تو
उनके दर्जात को जहन में लाकर उनकी अहमियत को, उनके रुतबे को जहन में ला के पढ़ रही होती हूँ। लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता है कि कोई भी तस्बीह पढ़ते हुए मुंह पे तो विर्द रहता है, लेकिन आप ज़हनी तौर पे कहीं और होते हैं, या किसी काम में हैं, या किसी भी सोच में हैं। तो अक्सर कभी ऐसा भी होता है कि नहीं होता। तो मेरा सवाल ये था कि दोनों सूरतों में आप ज़हनी तौर पे अगर ना हो और ज़बान पे आपकी विर्द रहे, तो सवाब में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? शुक्रिया। जी आगा। देखें, ये ठीक है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सवाल था। इंसान को चाहिए कि हर वक्त जिक्र अहले बैत करता रहे और परवरदिगार की याद को अपने दिल के अंदर हमेशा ताज़ा करते रहे। हमें मिलता ही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के अंदर दिन में कई मरतबा जो है वो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करते थे। इसके अलावा दूसरे अज़कार थे वो भी पढ़ा करते थे, लेकिन इस्तिग़फ़ार जो थे वो कसरत से किया करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि माअज़ल्लाह सुबह माअज़ल्लाह के रसूल जो थे वो गुनाहगार थे, इस वजह से इस्तिग़फ़ार करते थे। नहीं, बिल्कुल, वो उम्मत को पैगाम दे रहे हैं कि देखो, जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी जिक्र करो। बाद औक़ात होता है कि इंसान जिक्र कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर फिर सवाब के अंदर कमी, जाहिर सी बात है, वाक़ई तो होगी, क्योंकि इंसान को चाहिए कि मार्फत के साथ इंसान जो है जिक्र करे। अगर इंसान नमाज पढ़ रहा है और उसकी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं, नमाज तो वो पढ़ रहा है, लेकिन सवाब के अंदर जो उसकी कमी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका ज़हन वहां पर हाजिर ही नहीं। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो जिक्र पढ़ रहा है तो बिल्कुल उसकी तरफ मुतवज्जह रहे। और सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो दुरूद है मोहम्मद पर, सबसे बेहतरीन। कि ये दुरूद जो है फकत इंसान के सवाब को बढ़ाता नहीं है, ये दो काम करता है। एक तो ये कि सवाब को बढ़ाता भी है, और दूसरा ये कि साथ साथ ये गुनाह को मिटाता भी है। वाह वाह वाह, क्या नुक्ता दिया। ये दो काम करता है, क्योंकि बाद औक़ात इंसान के अमाल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा कारण जो कि इंसान के सवाब को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये दुरूद जो दो काम करता है, ये बढ़ाता भी है और वहां पे मिटाता भी है। तो शब जुमा के लिए जरूर मिलता है कि इंसान जो है, यानी गुरूब यानी दुरूद वो अमल है कि करामन कातिबैन जो हैं वो दोनों इसमें मसरूफ होते हैं, एक मिटाने में और एक लिखने में, एक मिटाने में और एक लिखने में। इसके लिए खास तौर पर शब जुमा की ताकीद है, शब जुमा की ताकीद है कि इंसान गुरूब आफ्ताब से लेकर और जुम्मे के रोज तक, जुम्मे का सूरज डूबने तक इंसान को चाहिए कि वो दुरूद की तिलावत करे। और ये खास दुरूद है जो कि मफातिहुल जिनान के अंदर मिलता है कि उसके अंदर क्या, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नी वल इंसी मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। इसके अंदर ये है कि इंसान जो है इजहार बरात भी कर रहा है दुश्मनों से। किस तरह से कर रहा है? अल्लाहुम्मा, ये अगर आप देखेंगे तो मुफाती के अंदर आपको मिलेगा शब जुमा का दुरूद है, खास है। वैसे तो इंसान फकत इतना भी पढ़ ले तो काफी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लेकिन एक खास दुरूद जो हमें मिला वो ये कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये तो फिर इमाम ज़माना के हवाले से हो गया। व अहलिक उदुव्वहुम, परवरदिगार तू उन पर दुरूद भी भेज और उनके दुश्मनों को हलाक भी कर। मिनल जिन्नी वल इंसी, जिनों में से भी और इंसानों में से भी। मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, चाहे वो गुज़िश्ता ज़माने के दुश्मन थे या आने वाले जमाने के दुश्मन थे, उनको हलाक भी कर। तो इसके अंदर दोनों चीज आ गई। एक तो ये कि आप दुरूद भी पढ़ रहे हो अहले बैत पर, दूसरा ये कि उनके दुश्मनों से इजहार बराअत भी कर रहे हो, यानी तबर्रा भी है इसके अंदर, तवल्ला भी है और तबर्रा भी है। बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैं अकरम रशीद बात कर रहा हूँ जद्दा सऊदी अरबिया से, और मेरा सलाम जो है वो सज्जाद शाहजी के लिए है और तमाम उलमा के लिए है। मेरा सवाल ये है, इंसान किस तरीके से अपनी रूहानियत को, अपनी मार्फत को बढ़ा सकता है परवरदिगार के लिए? जी आगा, इंसान किस तरीके से अपने रूहानी मुकाम को बुलंद करे, अपनी मार्फत में इजाफा करे? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल है। इंसान अपनी मार्फत के अंदर या अपने मकाम को परवरदिगार की बारगाह में किस तरह से बुलंद कर सकता है? यही कि बाज़ औक़ात ये भी सवाल किया जाता है कि किबला बहुत मुश्किल के अंदर है, दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, सब कुछ है, घर है, आल है, औलाद है, लेकिन किबला इत्मीनान नहीं है, बस एक बेचैनी है दिल में। सब कुछ मौजूद है, ना माल की कमी है, ना जायदाद की कमी, लेकिन बेचैनी है। तो ये है कि जिक्र परवरदिगार इंसान को चाहिए हर वक्त करता रहे, और कुरान से बेहतर कोई मेरे ख्याल से जिक्र नहीं मिलेगा। जो भी कोई हम अज़कार पढ़ते हैं, छोटे छोटे अज़कार होते हैं हमारे, ये भी कुरान से ही महफूज होते हैं।
تو قرآن کا ذکر انسان کو چاہیے کہ کرے، کیونکہ وہ ایک رابطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. کیونکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم فقط اس کو پڑھ کے گزر نہیں رہے، بلکہ ہم پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں. صحیح. پروردگار سے گفتگو، ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان کو اپنے معشوق سے، دیکھیں ایک انسان جب ایک ایسی مجازی محبت کرتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے جوان ہوتے ہیں کہ قبلہ بس شادی ہونے والی ہے ہماری اور ہمارا جو ہے نکاح ہو چکا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور قبلہ وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، راتیں گزر جاتی ہیں، قبلہ کئی گھنٹے ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، نکاح ہوا. یہ تو وہ جو کہ محبت ہے جس کو بھی آپ کو میرے خیال سے سال بھی نہیں ہوا، 2 سال بھی نہیں ہوا، 6 مہینے، لیکن آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان سے تھوڑی بہت محبت ہے، لیکن اس کو میں محبت کہہ رہا ہوں، مجازن کہہ رہا ہوں، یہ محبت نہیں. لیکن پھر بھی میں بات جب اس سے کرتا ہوں تو مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ تو وہ محبت ہے جو آپ کو ابھی چند مہینوں پہلے ہوئی ہے، لیکن وہ پروردگار جس سے تمہاری محبت کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا کہ جب بولنا سکھایا، جب اس نے تمہیں جسم عطا کیا، جب اس نے تمہیں کئی ہزار نعمتیں عطا کی، وہ محبت پر انسان کیسے فراموش کر سکتا ہے اس کو؟ تو انسان کو چاہیے کہ پروردگار کو بالکل ذکر اہل بیت کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار کا، کیونکہ ذکر اہل بیت ہی پروردگار کا ذکر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ پروردگار کا عبادات جو کر رہا ہے تو اس طرح سے کرے کہ جس طرح سے وہ اپنے مجازی معشوق سے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے اور وقت نکلتا رہتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ہماری جو 4 رکعت نماز جو ہے ہماری تو پڑھنا دشوار ہو گئی کہ کب ختم ہوگی، کب مولانا صاحب جو ہیں، یہ تو کیا مولانا کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھے، کیونکہ یہ تلفظ جو ہے بڑا دیر سے کر رہے ہیں. یہ قنوت کے اندر جو ہے، قنوت کے اندر جو ہے 5-5 منٹ کی دعائیں پڑھ جاتے ہیں. بھائی یہ جلدی کو بولا کریں تو جلدی پڑھا تھا، میں تو یہ سننے کو بالکل ایسا ہی. انسان کو چاہیے کہ ذکر اہل بیت کرے تو دوسری سب چیزیں فراموش کر دے اور اس طرف آئے، تو یہ انسان کا درجات بلند کرتا ہے. بالکل انسان عرفان درجے تک پہنچ جاتا ہے. جایت اللہ بہجت عارف زماں تھے تو وہ عارف ایسا ہی نہیں تھے، بلکہ وہ جب نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد کے اندر جو ہے وہ قنوت کے اندر، ابھی حمزہ صومالی کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان سے پوچھیں ذرا کہ ابھی حمزہ صومالی کی جو دعا ہے وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی دعا ہے، جب انسان اس کی فقط تلاوت کرے، وہ قنوت کے اندر جو اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایسے ہی عارف بڑی بنتی ہے. تو یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنا کچھ ایک خاص مقام درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب اس کا عبادت کرے، جب اس کا ذکر کرے تو باقی تمام چیزوں کو فراموش کر دے. تو یہ ایک سبب بن سکتا ہے انسان کا درجات پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہونے کی. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت عمدہ رہنمائی فرمائی ہے آغا نے. اور کاوش حیدر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا. ماشاءاللہ، سلامت رہیے. تو آپ گفتگو سن رہے ہیں اور موضوع بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کے درمیان میں ہمیں کوئی کلام جو ہے وہ بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش کر دیجئے. جی، میں آپ کو اپنا ہی لکھا ہوا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور اس میں آپ کے اور قبلہ صاحب کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے قبلہ. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ غم نہیں ہے کہ روزے حساب کیا ہوگا، یہ غم نہیں ہے کہ روزے حساب کیا ہوگا، میں نعت پڑھتا ہوں مجھ پہ عذاب کیا ہوگا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. مقرر پڑھیے، مقرر پڑھیے. عذاب کیا ہوگا، اور وہ جس کے قدموں کے صدقے حسین ہے یوسف، میں سوچتا ہوں وہ حسن و شباب کیا ہوگا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور نبی سے عشق ہے دل میں، بغض ہے دل ہے،
تو پھر نماز ہے عادت ثواب کیا کیا کہنے واہ واہ ہے کہ روزے حساب کیا ہوگا. اور سجاد بھائی بڑا ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کو نقل کرتا ہوں. بہت بہترین. علی کا عشق ہے جنت تو بغض دوزخ ہے. میں تمہارا جناب کیا ہو تو پھر حشر میں تمہارا جناب کیا ہوگا. اور مولا حسین بادشاہ کی شان اقدس میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ وہ جس ٹیکا ایک ربی شفا بخشے اسے ذکر وہ بلا کا نواب کیا یہ غم نہیں ہے کہ روزے حساب کیا ہوگا. اور مکتاب کی سماعتوں میں ذکر کرتا ہوں کہ سنی جو اسکولے ملک غلام ان کا ہے کاوش حساب کیا غلام ان کا ہے کاوش حساب کیا ہوگا. یہ غم نہیں ہے کہ روزے حساب کیا ہوگا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ کاوش بھائی آپ کا شرکت کرنے کا اس پروگرام میں. آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا اور اتنا خوبصورت کلام پیش کیا. پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو سلامت رہے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمام دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. کاش کیسا ہو جاتا اور کاش کیسا ہو جائے. ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں آغا کے ساتھ. آغا آپ نے جہاں ابھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ مجازی عشق اور حقیقی عشق ان دونوں کے اندر انسان کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے جو کہ آج کی یوتھ کا ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. آپ اس سوال کو سنیے اور اس کا بھی ہمیں جواب عطا فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لبنہ بات کر رہی ہوں اور کراچی سے. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے سید اور غیر سید کے بارے میں نا، کہ آج کل کی جو سید لڑکیاں ہیں ان کی غیر سید سے شادی نہیں کروائی جاتی. آج کل کے ویسے بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سید لڑکیوں کے غیر سید سے شادی نہیں کرواتے ہیں جبکہ لڑکیوں کی عمر گزر جاتی ہے اس چکر میں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ غیر سید کا رشتہ آتا ہے، لڑکا بہت اچھا ہوتا ہے، فیملی اچھی ہے، بیک گراؤنڈ سب کچھ اچھا ہے، گھر اپنا ہے، سب ہے، لیکن صرف ایک اس بنیاد پہ کہ یہ غیر سید ہے. اور پھر جب لڑکی کی عمر گزر جاتی ہے اور پھر جب سید لڑکے کا آتا ہے تو پھر کوئی فائدہ تھوڑی ہے کہ اتنی عمر گزرنے کے بعد شادی ہو رہی ہے. جی ہاں، ہماری بہن نے جس طرف اشارہ کیا ہے یہ ایک بر صغیر کا ایک بڑا ایک کامن سوسائٹی کا ایک سوشل ڈیلیما ہے، ایک سماجی المیہ ہے. اس پہ کیا بالکل سوال تو بہت بہترین ہے اور یہ ایک اختلافی موضوع ہے ہمارے درمیان میں. جی، اور سوال بالکل اپنی جگہ بجا اور بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا دیکھا گیا ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے اکثر اوقات سے. اور یہی سوال کیا ہے اس کے اندر جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے مرجعین کرام کی طرف جو ہے اس صورت کے اندر رجوع کرے کہ وہ جن کی وہ تقلید کر رہے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ سستانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اولین ترجیح جو ہے سیدہ کی، یعنی ایک سید لڑکی کی جو شادی کی جائے وہ اولین ترجیح ہے کہ سید سے ہی کی جائے. ٹھیک ہے،
مگر یہ کہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں غیر سید اگر وہ شادی کرتے ہیں، ویسے تو اکثر کچھ مجتہدین ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ممکن ہے منع کیا ہو، حرام کہا ہو، یہ سب کچھ بات جو ہے یہ عقیدت پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح انسان پہلے خود بھی دیکھے. مگر یہ کہ شادی اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی شادی. ہمارے آیت اللہ ثانی کہتے ہیں کہ شادی تو ہو جائے گی، لیکن لڑکے کو یہ چاہیے کہ اپنی زوجہ کا احترام زیادہ کرے، کیونکہ وہ ایک سیدان. ہاں لیکن یہ پہلی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ انسان سیدہ کی شادی سید سے ہی کرے. مگر یہ کہ کسی وجہ سے مثال کے طور پر لو میرج کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر لڑکی چاہ رہی ہے کہ میں شادی کروں، یا مثال کے طور پر یہ انسان کے ذہن میں خیال ہے کہ اگر ابھی اس لڑکے کو منع کر دیا تو پتہ نہیں بعد میں رشتہ آئے نہ آئے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے بھی ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہیں کہ صورتیں کہ انسان لڑکی، جیسے کہ میری بہن نے بھی یہی کہا کہ عمر نکل جاتی ہے، انسان انتظار میں رہ جاتا ہے. پہلے یہ کہ انسان کو چاہیے کہ سید ہی لڑکا ہو، مگر یہ کہ اگر نہ ہو اور غیر سید سے شادی ہو رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر مرجع کرام جو ہے مجتہدین اعظام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ جو کہ سیدانی آ رہی ہے اس کے احترام زیادہ. لیکن آغا ہمارے معاشرے میں تو اس کو بالکل ہی لوگوں نے اس کو حلال اور حرام کی طرح سے لے لیا ہے کہ بالکل ہی وہ، جیسے کہ ہماری بہن نے ذکر کیا کہ اکثر ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اسی انتظار میں کہ ہم صرف سادات میں ہی کریں گے. بالکل ایسا ہے. بالکل یہ طریقہ تو مناسب نہیں ہوگا. بالکل ایک طریقے سے یہ انسان ظلم ہی کر رہا ہے. مطلب ایک بیٹی کے اوپر ظلم ہے. انسان کو چاہیے کہ دیکھ لے، لیکن اولین ترجیح یہ کہ سادات ہی ہوں، اور اگر سادات نہ بھی ہوں، مثال نہ بھی ہوں تو شادی ہو سکتی ہے. تو انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس چیز کے اندر کوئی چیز منع نہیں ہے. مگر یہ پھر والی بات ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ عقیدت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اچھا، عقیدت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. وہ یہ سوچنا کیا سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ نہیں ہم سیدانی کو سید کو ہی دیں گے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ایک اشکال یہ بھی تو آتا ہے ان معاملات کے اندر کہ ایک سید ہے لیکن وہ تقویٰ کی اس منزل پہ نہیں ہے، جس کے مقابل ایک غیر سید جو ہے وہ تقویٰ پر زیادہ بلند نظر آتا ہے. یہاں ہمیں ترجیح تقویٰ کو دینی چاہیے. یہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سید، بالکل سید کا احترام واجب ہے. اس کے اوپر بہت ساری کتب لکھی کہ سادات کا احترام واجب ہے، بالکل. مگر یہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان کو جو تولا جائے گا وہ اس کا عمل ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اکرامت اور محترم شخصیت جو ہے وہ پروردگار کے نزدیک وہی شخصیت ہے جو کہ متقی ہو. تقوی پر تولا جائے گا. تو تقوی امام المتقین کے ماننے والے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ متقی بنے، کیونکہ وہ جو ہے وہ امام المتقین ہے. مولا متقیان جو ہے جو کہتے ہیں مولا متقیان کو مانتے ہیں، وہ ہمارے وہ جو ہے وہ مولا متقیان ہے، یعنی متقین کے امام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی متقی بنے تاکہ وہ ہمارے امام بنے. بہت خوب قبلہ، بہت خوب. اب ایک آخری سوال لے لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، میں رضوان جعفری بات کر رہا ہوں گوجرانوالہ سے. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا استغفار انسان تبھی کرے جب اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے، یا ہمیں عام حالات میں بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے؟ تو اس پہ ذرا سی رہنمائی کروائیے گا. جی آغا، استغفار صرف غلطی گناہ کا احساس ہونے پہ ہی کیا جائے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ زندگی میں ہر پل یہ ایک طریقے سے ذکر پروردگار استغفار کرنا. یعنی ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ میں پروردگار کی بارگاہ کے اندر پناہ چاہتا ہوں، پروردگار کی میں استغفار کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ عبودیت کی دلیل ہے کہ وہ رب ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے اور مغفرت کرتا رہے پروردگار. بالکل صحیح. مگر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکے. اور دیکھیں اگر وقت ہے تو میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرتا ہوں. جی ضرور. یہ استغفار کرنا، انسان جو کہتا ہے نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ استغفار فقط ایک لقلقہ زبانی نہیں ہے کہ انسان نے کہہ دیا، انسان نے پہلے گناہ کیے، 1 گھنٹے اس نے جو ہے کانوں کے اندر ہیڈ فون لگا کے گانے سنے، اور جب وہ گانے سن کے تھک گیا
تو وہ سونے کے لیے لیٹ رہا ہے اور سونے سے پہلے اس نے ایک دفعہ کہا کہ استغفراللہ ربی واتوب الیہ، اب وہ سو گیا. صحیح. یہ پروردگار کی مشیت کے ساتھ مذاق ہے. ایک مرتبہ مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنے صحابیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ استغفراللہ ربی واتوب. مولانا نے سنا کہ تو نے کیا کہا. اس نے کہا استغفراللہ ربی واتوب. تو میرے مولانا نے اس سے پوچھا اتدری ما المعنی الاستغفار، اے شخص تو جو یہ استغفار کہہ رہا ہے تو اس کا معنی جانتا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا میں تو نہیں جانتا. مولا آپ مجھے بیان کریں کہ اس کا معنی کیا. تو میرے مولانا نے اس کو بتایا کہ ان الاستغفار درجۃ العلیین، کہ یہ جو تو کر رہا ہے نا، یہ علیین کا درجہ ہے، یعنی یہ سب سے آخری درجہ ہے. وَلِلْإِسْتِغْفَارِ سِتَّةُ درجات، اور استغفار کے لیے 6 درجے ہیں. یہ جو تو استغفار کر رہا ہے نا، یہ سب سے آخری درجہ ہے. اس کے لیے 6 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے استغفار کا، میرے مولانا نہج البلاغہ کے موجود پہلا درجہ یہ کہ الندامۃ علی ما مضی. انسان اگر استغفار کر رہا ہے اپنے گناہوں کی پروردگار کی بارگاہ کے اندر توبہ طلب کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ درجات کا خیال رکھے. اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ الندامۃ علی ما مضی، جو کچھ وہ کر چکا ہے اس پر پشیمان ہو، اس پر ندامت ہو. کہ بعض اوقات انسان یہ بول رہا ہے یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا کر لیا، یہ پشیمان ہو رہا ہے، یہ نادم ہے اپنی غلطی کے اوپر. پہلا درجہ یہ کہ الندامۃ علی ما مضی، جو کچھ وہ کر چکا ہے اس پر نادم ہو، اس پر پشیمان ہو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ العزم علی ترک العود الیہ، کہ وہ ارادہ کرے، عزم کرے کہ جو کچھ وہ کر چکا ہے اب دوبارہ اس طرف نہیں جائے گا. ٹھیک، یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ یہ کہ وہ فعل جو کہ اس نے انجام دیا ہے، وہ گناہ جو کہ اس نے انجام دیا ہے، مثال کے طور پر کسی کی جائیداد ہتھیا لی، یعنی کسی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، یا کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کوئی چیز چھین لی، اگر وہ حقوق الناس میں سے ہے، تو اس کا ازالہ کرے. تیسرا درجہ ہے کہ اس کا ازالہ کرے، اس سے معافی مانگے. اب وہ بندہ، وہ انسان اگر اس کو معاف کر دے گا، پروردگار تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا، معاف کر دے گا حقوق الناس میں سے. چوتھا درجہ یہ کہ اگر جو اس نے اعمال انجام دیے، جو اس نے گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنی چاہیے تھی اس نے نہیں پڑھی، روزہ رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے. وہ خمس دینا چاہیے لیکن وہ جانتے ہوئے خمس نہیں. اس کو چاہیے کہ اپنے واجبات کی قضا کرے. صحیح، قضا کرے. اسی طرح سے اچھا چوتھا درجہ ہے. پانچواں درجہ یہ کہ انسان نے گناہ کر کے. قبلہ آپ نے اپنی گفتگو میں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات ہماری رہنمائی فرمائی کہ پروردگار انتہائی غفور رحیم. جی بالکل، کہ پروردگار بہت غفور رحیم ہے. بالکل، آپ اپنی بات مکمل کیجیے، پھر میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرتا ہوں. 4 درجے ہو گئے. پانچواں درجہ یہ کہ جس طرح سے انسان نے گناہ کر کے اپنے نفس کو راضی کیا، اپنے نفس کو سکون دیا، اپنے نفس کو لذت دی، اب اس کو چاہیے کہ پروردگار کی عبادت کر کے اپنے نفس کو اس کا ازالہ کرے، یعنی اس کی کڑواہٹ. ایسی بات ہے نفس امارہ ہے، تو جو نفس امارہ ہے اس کو تم نے لذت دی ہے گناہ کی، اب اس کو چاہیے کہ اب اس کا ازالہ کرے، اب اس کو عبادت کا بھی مزہ چکھائے. کیا کہنے قبلہ. 5 درجوں کا چھٹا درجہ یہ کہ انسان اپنی، بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک صاحب ہے، وہ 50 سال بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں پروردگار کی جانب، اور 30 سال بعد، 30 سال تو ان سے پوچھا کہ ہم نے کہا 30 میں جو ہوش ہی نہیں تھا، میں تو ویسٹرن ایریا میں رہتا تھا، میں تو یو کے میں رہتا تھا، میں تو بریڈ فورڈ میں رہتا تھا، مجھے تو نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس طرف آؤں، اب میں چاہتا ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کروں، مجھے حلال حرام کی تمیز نہیں. چھٹا درجہ یہ کہ اس حالت ظلمت میں، اس گناہوں کے دور میں جو اس کے جسم پر گوشت چڑھا ہے، اللہ اکبر، اس کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اتنی عبادت کرے کہ وہ گوشت جو کہ گناہوں کی حالت میں چڑھا ہے وہ بھول کر نیا گوشت آ جائے، پروردگار معاف کر دے. پھر میرے مولانا نے کہا کہ یہ 6 درجے ہیں. ثم قل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب تجھے اختیار ہے کہ تُو نے یہ 6 درجے اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا، اب کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. واہ واہ،
واہ 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 واہ، کیا کہنے مولا متقیان کے، استغفار کیا فقط ایک کہنے. لک کا زبانی نہیں کہ انسان نے گناہ کر لیا پھر کہہ دیا استغفر اللہ، پھر رات کو گناہ کیا صبح جی جی استغفر اللہ کہہ بالکل دیا، دن میں بالکل گناہ کیا بالکل. نہیں. یہ استغفار کے درجے ہیں، باقاعدہ ایک پورا ایک درجات ہیں اس کے. بہت جی خوب بہت خوب. جی قبلہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی گفتگو سے ہمیں پتہ چلا، اور یہ اندازہ ہوگا ہمارے ناظرین کو بھی، اور خاص کر نوجوانوں کو جو بڑی تعداد میں پروگرام دیکھیں گے، کہ پروردگار انتہائی غفور و رحیم ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کو، میں اس وقت کلی طور پہ بات کر رہا ہوں، کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، کہ مسلمانوں کو اور خصوصاً جوانوں کو بہت زیادہ ڈرایا گیا پروردگار سے؟ شاید وہ اس ڈر کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے ہیں یا مذہب کے قریب نہیں آتے ہیں، تو ان کو صرف خوف دکھایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اس کا رحم جو ہے اس کے غضب پہ غالب ہے. اب دیکھیں، جی بالکل آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اور یہ باقاعدہ رسول کرم کی بھی ایک روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ دیکھیں پروردگار نے اپنے عرش کے نیچے لکھ کر اس بات کو مخفی کر دیا، چھپا دیا. کیا ہے؟ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے نا، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے پہلے. جب آپ شب قدر آئیں گی تو آپ جب تلاوت کریں گے دعا جوشن کبیر کی، تو اس کے اندر پروردگار کے اسماء اور اوصاف کے سے ایک اوصاف بھی ہے. جب آپ اس کے اندر تلاوت کریں گے کہ یا من سبقت رحمتہ علی غضب، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. سبحان اللہ. دیکھیں پروردگار تو اپنے گناہگار جوان کی، دیکھیں میں نے کہا کہ پروردگار یہ انسان کی آنکھ کا ایک آنسو جو کہ پروردگار کے خوف سے نکل جائے نا، ایک آنسو، یہ ایک آنسو جو ہے جہنم کی پوری آنکھ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. پروردگار بالکل ہے. دیکھیں میں نے کہا کہ امام رضا والی خراسان علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت ہے کہ النادم علی الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک گناہگار جب اپنے گناہ پر پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو گویا کہ ایسے ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. پھر اس کے اندر پھر دوسری اصطلاحات بھی ملتی، دوسری روایت کے جب ہم دیکھیں تو لکھا ہے کیوم ولدت امہ، کہ وہ اس دن کی طرح ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، جس دن وہ اس دنیا میں آیا، گویا کہ وہ ویسے ہی ہو گیا. دیکھیں پروردگار تو معاف کرنا چاہتا ہے، پروردگار تو اپنے بندوں کی راہ تک رائے کہ کب یہ میرا بندہ تھکے اور شاید اس کے ذہن میں بھی آ جاؤں تو یہ میری بارگاہ میں آ جائے. کیا کہ شیخ سعدی کا بڑا بہترین شعر ہے کہ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جو، کہ رحمت حق جو حق بولے پروردگار کی رحمت جو ہے نا، یہ بہا نہیں چاہتی. مثال کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ خون بہا لے لو، خون کی قیمت لے لو، تو یہ رحمت حق جو ہے نا پروردگار کی رحمت، یہ بہا نہیں چاہتی، کوئی قیمت نہیں چاہتی. رحمت حق بہا نمی جو ہے، رحمت حق تو فقط بہانا چاہتی ہے کہ کسی بہانے سے میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کے معاف کروں. سبحان اللہ. یہ پروردگار بڑا رحمان ہے، بڑا کریم. اور روایت کی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ایک گناہگار پروردگار کی یاد میں ایک مرتبہ یہ کہتا ہے نا یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو آسمان سے منادی 10 دفعہ کہتا ہے یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے. انسان ایک مرتبہ پکارتا ہے گناہگار، ایک مرتبہ پکارتا ہے پروردگار 10 مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے. مگر دیکھیں اب یہاں تک گفتگو پہنچ گئے ہم، مگر یہ کہ اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے. جب آپ دعا ابو حمزہ شمالی کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اس کے اندر امام زین العابدین کا ایک جملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار جو کہ پروردگار کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، وہ التجا ایسے کر رہا ہے کہ پروردگار میں نے جو بھی گناہ کیا وہ یہ سوچ کر کیا کہ تو مجھے معاف کر دے گا. یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے، یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے کہ انسان سے وہ گناہ کروا رہا ہے یہ دکھا کے دیکھ بھائی تو کر جا، تو گناہ کر لے، وہ پروردگار تجھے معاف کر دے گا. تو انسان گناہ پہ گناہ یعنی اسی رستے پر جائے. بالکل 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 بالکل. تو یہ بھی ایک جو ہتھ کنڈا ہے شیطان کا کہ بندے کو بہکا رہا ہے پروردگار کی رحمت دکھا دکھا.
रहमत दिखा दिखा के। वो इमाम मासूम का कौल भी है कि मगफरत की उम्मीद पे गुनाह करते जाना सबसे बड़ी हिमाकत है। हिमाकत है, बिल्कुल हिमाकत है। ठीक है आपका परवर, मैंने कहा कि आप मगफरत ऐसे ही तलब नहीं होती, मगफरत के दर्जात है। ये पूरे 6 दर्जे आप जब पूरे सिलसिला दर सिलसिला आएंगे तो फिर आपकी मगफरत। इंसान को चाहिए कि परवरदिगार की बारगाह में बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, आपने आगा की गुफ्तगू समाअत फरमाई, बहुत बेहतरीन मैं समझता हूँ कि आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि नौजवानी में इंसान किस तरीके से इस्तिग़फ़ार करे, किस तरीके से परवरदिगार की मार्फत को हासिल करे। और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू। मैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से आगा अली मेहदी अलगरवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाअल्लाह जल्दी किसी और प्रोग्राम में। मसरूफ है, जिस तरह से भी मसरूफ है, परवरदिगार आप लोगों की इस तौफीकात के अंदर इजाफा करे और बीबी सैयद आप लोगों से जी बिल्कुल मैं बिल्कुल आगा। इंशाअल्लाह जल्दी हम आगा के साथ एक किसी और एपिसोड के अंदर और मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, आपने यहाँ पे देखा कि इल्म की किस कदर अहमियत है, इस्तिग़फ़ार की किस कदर अहमियत है, मार्फत इलाही किस कदर ज़रूरी है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इक़बाल के इस कलाम के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करूंगा कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह हो मुनाजात। वो मजहब मर्दान खुदागा हो खुदा मस्त, ये मजहब मुल्लाओ जमादात व नबातात। हकीकी मार्फत को हासिल कीजिए और अहले बैत से तवस्सुल और अहले बैत से मरबूत रहिए ताकि आप गुमराह ना हो सकें। अपना और अपने गिरदो नवाज सबका ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम टाइम टीवी के प्रोग्राम आलिम और कायम से सज्जाद शाह जी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है जिंदगी। खुदा हाफिज। हरम के गोद में